اچھا، میں پوچھنا چاہ رہا تھا کہ آپ مختصر اگر بتا سکیں کہ قرآن پاک پہ جو زبر زیر پیش لگی ہوئی ہے، مطلب وہ کب لگی، اس کا پرپس کیا ہے، اور معنی میں اس سے کوئی فرق آتا ہے یا نہیں آتا ہے، یہ صرف تجوید کے لیے ہے وہ؟ مہربانی۔ کچھ چیزیں تو صرف تجوید کے لیے ہیں، کچھ میں معنی کا فرق پڑے گا. ایک تو یہ اصولی بات. دوسری بات یہ کہ اعراب ہیں کیا، اس کو سمجھ لینا چاہیے. مثلا میں عام طور سے جملہ لکھا کرتا ہوں، میں گھر میں ہوں. میں اور میں کیا فرق ہے؟ اس کو اگر کوئی حرکتوں سے واضح کر دے تو یہ اعراب ہے. کہ جس کو اردو نہیں آتی وہ میں اور میں کو فرق کر کے پڑھ سکے. مثلا انگریزی کا پٹ اور بٹ، اس کی علامتیں بنا دی کہ پٹ کے اوپر ہم نے پیش ڈال دی اور بٹ کے اوپر ہم نے زبر ڈال دی، تاکہ پتہ چلے کہ یہ پٹ ہے اور وہ بٹ ہے. بس اتنا کام ہوا ہے. اعراب کوئی اضافہ نہیں ہے قرآن پہ. جیسا بولا جا رہا تھا اس کی علامتیں مقرر کر دی گئی. تو اگر وہ آج لگائے جائیں تب بھی ٹھیک ہے، 200 سال پہلے لگائے جائیں تب بھی ٹھیک ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں لگ جائے تب بھی ٹھیک ہے، کیونکہ قرآن پڑھا جا رہا تھا، سب کو زبانی یاد کروا دیا گیا تھا. کچھ لوگوں کو قرأت اس کی کر دی گئی تھی، اس قرأت پر آپ نے اعراب لگا دیا. تو ہمارے بچپن میں پتہ نہیں آپ لوگوں کے زمانے میں اسکول میں یہ سوال ہوتا ہے کہ نہیں، اردو کا اکثر مشقوں میں ایک سوال ہوتا تھا، ان الفاظ پہ اعراب لگائیں. وہ تلفظ سکھانے کے لیے ہوتا تھا. تو وہ اعراب لگائے جاتے تھے. وہ کون سے اعراب ہوتے تھے؟ ہم اپنی طرف سے لگاتے تھے؟ نہیں، جو بولا جا رہا ہے. تو کہتے ہیں کہ حجاج بن یوسف نے لگائے، مشہور روایت یہی ہے. اس روایتوں میں کچھ گڑبڑ خرابی بھی ہے، لیکن جب بھی لگے ہوں اس سے فرق نہیں پڑتا. اعراب کا مطلب ہے کہ جس طرح لفظ بولا جا رہا ہے اس کی کچھ علامتیں مقرر کر دی گئی. جب یہ بولا جا رہا ہوتا ہے تو جیسے ہم گفتگو کر رہے ہیں، بات چیت کر رہے ہیں، اسی طرح ہی ہو رہی تھی نا بات چیت تب بھی. تو یہ اعراب میں تو کئی جگہ پر ایسے ہے کہ آپ نے تھوڑا لمبا کر کے اس کو پڑھنا ہے، یعنی مد جو ہے اس کو اتنا تھوڑا سا پرولونگ کر لینا ہے، لمبا کرنا ہے. تو عام گفتگو میں تو ایسے ہم بات چیت کو یہ لمبا نہیں سمجھ، کر رہے ہوتے. ہاں، یہ قرأت کی تجوید کے لیے ہے. جیسے میں نے ابھی آپ کے سامنے پڑھا تھا، کوئی لمبا نہیں کیا، کوئی چھوٹا نہیں کیا، وہ بھی ٹھیک ہے، وہ بھی ٹھیک ہے. قرأت کی تجوید کا مطلب ہے پڑھتے ہوئے خوبصورت لگے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پسند فرمایا کہ اس کو اچھے طریقے سے پڑھا جائے، اس کی وجہ سے ہے. اور کہیں ہم بھی لمبا کرتے ہیں، بعض اوقات ہمیں بولتے ہوئے لفظ لمبا کرنا پڑتا ہے، وہ آہنگ کی وجہ سے یا کسی وجہ سے، یا زور دینے کے لیے. تم نے یہ بات کی تھی نا، اب میں نے تم نے لمبا کیا ہے. کیوں کیا ہے؟ تاکہ اس کی معنی ادا ہو. تو تم نے یہ کیا ہے، اب کیا ہو کو میں نے کیسے کیا ہے. تو یہ جو کھینچنا ہے، لمبا کرنا ہے، یہ بعض اوقات میننگ کے لیے ہوتا ہے، سٹریس دینے کے لیے، اور بعض اوقات صرف خوبصورتی کے لیے، آہنگ میں خوبصورتی کے لیے، پڑھنے میں خوبصورتی کے لیے.